أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، یعنی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، اور آج کا جو درس ہے وہ کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، مکتبہ دار و عالم الفوائد، اس کے اعتبار سے آج ہے صفحہ نمبر 191 191، اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اور مکتبہ ہے دار المیراث النبوی، اس کے اعتبار سے آج کا صفحہ نمبر ہے 240 to 40۔ چونکہ آج کا موضوع گزشتہ موضوع سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے میں یاد دہانی کروا دوں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اعمال جو ہم دل کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے مختلف اعضاء کے ساتھ کرتے ہیں، یہ سبب بنتے ہیں ہدایت ملنے کا، اور یہی سبب بنتے ہیں انسان کے گمراہی میں مبتلا ہونے کا۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے ساتھ اور اپنے اعضاء کے ساتھ کئی ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں جو ہدایت ملنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور یہ کون سے اعمال ہوتے ہیں؟ یہ اچھے اعمال۔ اور بسا اوقات آپ کئی ایسے برے اعمال کرتے ہیں جن کے نتیجے میں آپ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس دو اصول ہو گئے، دو قاعدے ہو گئے، دو ضابطے ہو گئے۔ پہلا اصول یہ کہ اگر آپ ایسے اعمال سر انجام دیں گے جو خیر پہ مشتمل ہیں تو آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کی ہدایت میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر لے گا۔ اور دوسرا اصول یہ ہو گیا، دوسرا قاعدہ یہ ہو گیا، دوسرا ضابطہ یہ ہو گیا کہ اگر آپ وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کریں گے جو گناہ پہ مشتمل ہیں، جو فسق و فجور پہ مشتمل ہیں، جو جھوٹ پہ مشتمل ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ہدایت سے دور کر دیا جائے گا، اور آپ کے لیے کفر جو ہے وہ آسان کر دیا جائے گا، اور آپ ایمان سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آئیے یہ جو دوسرا اصول ہے، دوسرا قاعدہ ہے، دوسرا ضابطہ ہے، وہ آج پڑھتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَصْلُ الثَّانِي وَهُوَ اقْتِضَاءُ الْفُجُورِ وَالْكِبْرِ وَالْكَذِبِ لِلضَّلَالِ فَكَثِيرٌ أَيْضًا فِي الْقُرْآنِ۔ جہاں تک تعلق ہے دوسرے اصول کا، دوسرے قاعدے کا، دوسرے ضابطے کا، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ فسق و فجور، تکبر کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تین چیزیں تقاضا کرتی ہیں للضلال، گمراہ ہو جانے کا۔ یعنی کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر آپ گمراہی پہ لگ جائیں گے، آپ کو ہدایت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے فَكَثِيرٌ أَيْضًا فِي الْقُرْآنِ، یہ بھی قرآن میں کثرت سے وارد ہے، یہ بھی چیز قرآن میں کثرت سے آئی ہے، یہ چیز بھی قرآن میں کثرت سے موجود ہے۔ كَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ
آیت نمبر 26 اور 27، 26 اور 27، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو۔ وہ گمراہ کرتا ہے کون؟ اللہ تعالی۔ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ یہ جاننے کے لیے ہمیں ان الفاظ سے جو پہلے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں ان کی طرف جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ رب العزت لوگوں کو سمجھانے کے لیے کسی قسم کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، حیا نہیں کرتا، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی۔ مثال کے طور پہ مکھی کی، اور اللہ نے ایک جگہ مکھی کی مثال دی ہے۔ اللہ نے وعدے کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا جانتے ہو، حاجت روا جانتے ہو، اور اس لیے تم ان کو پکارتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، دعا عبادت ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہو، یہ سوچ کر کہ یہ بھی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ نے کہا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سارے مل کر۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے جائے، یہ کھانا کھا رہے ہو تو مکھی کوئی ایک لقمہ، ایک کوئی چینی کا ٹکڑا، کوئی چیز لے جائے، یہ سارے کے سارے مل کے اسے واپس نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالی نے واضح کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ اب اس مثال پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسی عظیم الشان مثال کے ذریعے ہمیں توحید پہ لگایا اور ہمیں شرک کی سنگینی سے اور شرک کی بیوقوفی سے، حماقت سے آگاہ کیا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے مکڑے کی مثال دی کہ مکڑے کا گھر جو ہے وہ تمام مخلوقات کے گھروں کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن مکڑے سے پوچھیں تو وہ اپنے گھر کے اوپر بڑا مطمئن ہوتا ہے جب بنا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں محفوظ ہوں، میں سیو ہوں، مجھے اب یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جبکہ انسان ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو مکڑے کا گھر گیا۔ فرمایا یہی صورتحال ہے ان کی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ ان پہ اعتماد کرنا، ان پہ بھروسہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے مکڑے کا بھروسہ کرنا کس پہ؟ اپنے گھر پہ۔ اب یہ بہترین مثالیں ہیں، ان مثالوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کیسے کیسے سمجھایا۔ لیکن مشرکین مکہ نے، کفار نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا کہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی مثالیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بھی بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جہاں تک تعلق ہے ایمان والوں کا تو انہیں یقین ہے کہ یہ مثال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جہاں تک تعلق ہے کفار کا تو وہ ایسی مثالوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مثال دینے کا مقصد، اللہ نے کیا ارادہ کیا ایسی مثال دینے سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا جو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جیسا کہ کفار گمراہ ہوئے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ان مثالوں پہ غور کرتے اور ان کے ذریعے توحید تک پہنچتے اور ان کی وجہ سے شرک سے توبہ طیب ہوتے، الٹا انہوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا۔ تو فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔
ایمان والوں کو ہدایت ملتی ہے، ان کا توحید پہ ایمان بڑھ گیا اور ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ شرک بہت بری چیز ہے، ان مثالوں کو سننے کے بعد یہ چیز جو ہے اور بڑھ گئی، یعنی کہ اور ان کو سمجھ لگ گئی کہ شرک واقعی خطرناک ہے، شرک واقعی بیوقوفی ہے، شرک واقعی حماقت ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے صرف اور صرف ان کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق و فاجر ہیں، جو فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کو گمراہ کرتا ہے، کن کو ہدایت سے محروم کرتا ہے؟ فرمایا جو فاسق ہوں، فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے ہوں، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں، کفر کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔ یہ تھی آیت نمبر 26، 27 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فاسق ہیں کون۔ فسق و فجور سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کر لینے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا نا اہل کتاب سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے، مثال کے طور پہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم نمازیں قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، میرے رسولوں کی تائید کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، میں تمہارے گناہ مٹا ڈالوں گا، تمہیں جنت میں جگہ دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اور ان کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ عہد ہو رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ لوگ کاٹ دیتے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ پہلا فسق کیا تھا؟ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنا، اور یہ عہد اللہ سے میں نے اور آپ نے بھی کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ عہد ہو گیا کہ عبادت اللہ صرف تیری کروں گا۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ عہد ہو گیا کہ رسول والا مقام و مرتبہ صرف جناب محمد کو دوں گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حلال انہی چیزوں کو جانوں گا جن کو وہ حلال بتائیں گے، حرام انہی چیزوں کو جانوں گا جن کو وہ حرام بتائیں گے۔ تو یہ عہد ہے، تو اللہ کے عہد کو توڑنا نہیں چاہیے، اللہ کے عہد کو توڑنا فسق و فجور ہے۔ نمبر 2 فسق و فجور کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا یہ توڑ دیتے ہیں، یہ کاٹ ڈالتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا، جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے رشتہ داری توڑنے کا حکم دیا ہے کہ جوڑنے کا؟ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یہ ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو رشتہ داری توڑنا یہ فسق و فجور ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو زمین میں فساد کرنا بھی فسق و فجور ہے، اور زمین میں فساد کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہر گناہ فساد ہے، کفر کرنا فساد ہے، شرک کرنا فساد ہے، بدعات کا ارتکاب کرنا فساد ہے، شراب پینا فساد ہے، سود لینا فساد ہے، بدکاری کرنا فساد ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا فساد ہے، کسی کو قتل کر ڈالنا یہ فساد ہے۔ اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، خسارے میں مبتلا ہونے والے۔ تو یہ آیت امام صاحب کیوں لے کر آئے؟ یہ بتانے کے لیے کہ فسق و فجور انسان کے گمراہ ہونے کا سبب ہے۔ جب آپ فسق و فجور کریں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے محروم کر دے۔ اور یہ وارننگ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانیں، کسی بھی گناہ کو معمولی نہ جانیں،
اس گناہ کی وجہ سے آپ ہدایت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، پختہ بات کے ذریعے، کلمہ توحید کے ذریعے، کلمہ توحید کے ساتھ۔ اچھا، اس جملے سے کیا پتا چلا کہ آپ کا ایمان آپ کو مضبوط رکھے گا۔ کب؟ فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، اور فی الآخرت، الآخرت میں بھی۔ ایمان اچھا کام ہے، ایمان لانا نیک عمل ہے، تو یہ ایمان جو ہے یہ آپ کو مضبوط رکھے گا دنیاوی ازمائشوں میں، آپ کو پھسلنے سے بچائے گا، آپ کو گمراہی سے بچائے گا، اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے گا آپ اس موضوع کے اوپر، بڑا اہم موضوع ہے جس کا تذکرہ کر رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ۔ دنیاوی زندگی میں آپ جناب بلال کو دیکھ لیں، ایمان لائے، توحید کو قبول کیا، ازمائشیں آئیں، بچے مذاق اڑاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں ایمان لانے کی وجہ سے، اور انہیں مکہ کی پتھریلی زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ تقاضا کیا ہے کہ ایمان چھوڑ دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی؟ استقامت دی، ثابت قدمی دی، ان کو قائم رکھا۔ مصیبتیں آنے پہ ان کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ احد، احد، کہ اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ ایک ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، بہت بڑی آگ تیار کی گئی ہے، توحید بیان کرنے کی وجہ سے اس آگ میں ان کو پھینکا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ان کو بھی ثابت قدمی دی، ورنہ آگ کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ میرا کیا بنے گا اس آگ میں، میرا انجام کیا ہونے لگا ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ ثابت قدمی دیتا ہے، ازمائشوں سے اللہ تعالیٰ ازمائشوں میں محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا ایسے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، وفی الآخرت، الآخرت میں بھی۔ یہاں پہ آخرت میں سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں قبر میں، اور یہ باقاعدہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ ایمان والا، اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا۔ دنیا میں ہمارا کہیں انٹرویو لیا جائے تو ہم انڈر پریشر ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ کی وجہ سے غلط جواب دیتے ہیں، اور وہاں پہ تو کتنا پریشر ہوگا۔ لیکن ایمان کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی دیتا ہے، درست جواب دینے کی توفیق دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو۔ گمراہی کا سبب کیا بنا؟ ظلم۔ گمراہی کا سبب کیا بنا؟ ظلم۔ شرک بھی ظلم ہے، کفر بھی ظلم ہے، اور ویسے تو سارے گناہ ظلم ہیں، لیکن یہاں پہ امید ہے کہ زیادہ مراد کیا؟ کفر و شرک۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کن کو؟ ظالموں کو۔ اس کی وضاحت کے لیے ذرا حدیث کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 1338، 1338، کہ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، جہاں تک تعلق ہے کافر یا منافق کا، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے فرشتوں کے سوالوں کے جوابات میں لا ادری۔ سوال یہ تیرے رب کون ہے، آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ سوال یہ ہے کہ تیرا نبی کون ہے، جواب کیا؟ لا ادری۔ حالانکہ دنیا میں اس کو پتا تھا نا کہ مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، تو دنیا میں اس نے سن لیا تھا کہ درست جواب کیا ہے، لیکن قبر میں توفیق نہیں مل رہی۔
دنیا میں سنتا رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن چونکہ ایمان نہیں لایا، معلومات تھیں لیکن ایمان نہیں لایا، درست جواب دینے کی توفیق نہیں مل رہی۔ سوال ہو رہتا ہے دین کیا ہے، ہر سوال کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ لا ادری لا ادری، کنت اقول ما یقول الناس، میں تو بس وہی کہتا رہا دنیا میں جو لوگ کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کوئی رب شب نہیں، میں نے کہہ دیا کوئی رب نہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا محمد کوئی نبی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بھی کہہ دیا کوئی نبی نہیں۔ تو یہ ہے کہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کہ ان کو، ظلم کرنے والوں کو۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں درست جواب دیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ اور کفر و شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت سے محروم کر دے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہو جانے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ شیطان آپ کو ایسے معاملات میں پریشان کرے گا۔ اللہ کی ذات کے تعلق سے آپ کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھی جب آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ شہنشاہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ بات سننے کے بعد اللہ کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی پیدا کریں، آپ یہ بات سننے کے بعد اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب پتہ چل گیا کہ ہدایت کا مالک وہ، گمراہی پہ لگانے والا وہ، تو کہیں یا اللہ مجھے گمراہی سے بچانا، یا اللہ مجھے ہدایت دینا، یا اللہ تو ہی مالک ہے، یا اللہ تیرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں۔ تو اللہ کی منت سماجت کی جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں، اور سورہ فاتحہ دھیان سے پڑھی جائے، نماز میں دھیان سے کہا جائے اہدنا الصراط المستقیم۔ قنوت وتر میں توجہ سے کہا جائے اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ تو پہلی آیت لائے امام صاحب یہ بتانے کے لیے کہ فسق و فجور سبب بنتا ہے گمراہی کا، اور دوسری آیت لے کر آئے کہ ظلم سبب بنتا ہے کس کا؟ گمراہی کا۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ یہ تو آپ کے جوابات سے پتہ چلے گا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ یہ آیت، اس کی تفسیر کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ نازل کب ہوئی۔ جب یہ آپ جان لیں گے تو آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، زید بن ثابت راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جنگ احد کے لیے مدینہ سے نکلے تو راستے میں کئی لوگ الگ ہو گئے، مدینہ واپس آ گئے۔ یہ کون تھے؟ جو بظاہر مسلمان تھے، کلمہ پڑا ہوا تھا، اندر سے کیا تھے؟ منافق۔ کہنے لگے جی محمد نے ہماری بات نہیں مانی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے کہا تھا جنگ لڑی جائے مدینہ شہر میں رہ کر، اور چند نوجوانوں نے مشورہ دیا کہ نہیں باہر میدان میں لڑی جائے۔ محمد نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارا مشورہ نہیں مانا، ان کا مانا ہے ہم نہیں لڑیں گے۔ علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے، یہ تو ایک بہانہ تھا، کیونکہ منافق کو کیا ضرورت پڑی ہے لڑنے کی؟ جان دینا کوئی آسان کام تو نہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ فقالت فرقہ، مسلمانوں میں سے ایک گروہ نے کہا کہ نقتلہم، ان منافقین سے ہم لڑیں گے، یہ ہمارے دشمن ہیں، معاملہ واضح ہو گیا ان کا، اب ان سے لڑیں گے۔ اور ایک گروہ نے کہا لا نقتلہم، نہیں ان سے نہیں لڑنا، کیونکہ کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ فنازلت، تو تب یہ آیت نازل ہوئی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ فما لکم، تمہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے پوچھ رہے تمہیں کیا ہے کہ فی المنافقین فئتین، کہ تم لوگ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن چکے ہو، ایک کہتا ہے کہ ان سے لڑنا چاہیے، کہتا ہے نہیں لڑنا چاہیے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارکسہم، ان کو الٹا کر دیا ہے، ان کو الٹا کر دیا، ان کو پھیر دیا ہے۔ کیوں؟ بما کسبوا،
ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی الٹی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا، یعنی کہ کفر میں واپس بھیج دیا۔ بظاہر کلمہ پڑا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے مسلمان ہیں، لیکن اب تو معاملہ واضح ہو گیا، اچھی طرح کفر میں پہنچ گئے، واپس پہنچ گئے۔ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ اللہ نے ان کو الٹا کر دیا، کفر میں واپس بھیج دیا۔ وجہ کیا بنی؟ بما کسبوا، ان کے گناہ، ان کی حرکتیں، ان کے کرتوت۔ یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 88۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 3۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، وقالو، ان لوگوں نے کہا، یہ کفار کہا کرتے تھے، یہودی کہا کرتے تھے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلف، غلف اغلف کی جگہ ہے، اغلف کی جمع ہے، ہمارے دل غلف، غلافوں میں ہیں، پردوں میں ہیں، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مرضی قرآن پڑھ کر سنائیں، جو مرضی تبلیغ کریں، ہمارے اوپر اثر ہونے والا نہیں، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، تمہاری دعوت و تبلیغ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اور دل تمہارے محفوظ نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں تم یہ سمجھو کہ ہم نے دل محفوظ کر لیے ہم نے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو کفر سبب بنا کس چیز کا؟ ایمان قبول نہ کرنے کا۔ یہ کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی، قرآن آیا، انہوں نے قرآن کو پہچان لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا کہ واقعی آپ سچے اور آخری نبی ہیں، چاہیے تھا کہ فوری طور پہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ نے کیا سزا دی؟ اب اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 88۔ تو یہاں پہ بھی ہم سمجھ گئے کہ لعنت ان کے اوپر کیوں ہوئی؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ہدایت سے کیوں معلوم ہو گئے؟ اپنے کفر کی وجہ سے۔ کتنی آیتیں ہوگی آج کے درس میں؟ 4۔ اب 5ویں، وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم پھیر دیں گے، ہم پھیر دیتے ہیں، افئدتہم، ان کے دلوں کو، ہم پھیرتے ہیں ان کے دلوں کو۔ کس چیز سے پھیرتے ہیں؟ حق سے۔ ان کے دل حق کو سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو حق سے پھیر دیا، دور کر دیا۔ ہم پھیر دیں گے، پھیر دیتے ہیں افئدتہم، ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو، وابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو، ان کی نگاہیں حق دیکھ نہیں سکیں گی، ان کی نگاہیں حق کو شر سمجھیں گی اور کفر کو خیر سمجھیں گی۔ اسی لیے وہ دعا آتی ہے نا، کیا اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، یعنی کہ ہمیں حق حق نظر آئے، وارنا الباطل باطلا، اور اے اللہ ہمیں باطل باطل دکھا، ہمیں باطل حق نظر نہ آئے بلکہ باطل باطل ہی نظر آئے۔ تو فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم پھیر دیں گے افئدتہم، ان کے سینوں کو، وابصارہم، ان کی نگاہوں کو۔ کیوں؟ کس لیے؟ کما لم یؤمنوا بہ، جیسا کہ یہ ایمان نہیں لائے بھی، اس قرآن پہ، اول مرہ، پہلی بار۔ جو ہی قرآن آیا تھا ان کو چاہیے تھا ایمان لے آتے، یہ ایمان نہیں لائے، سزا کیا ملی؟ کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا حق سے، اب ان کے دل حق کو حق نہیں سمجھیں گے، اللہ نے ان کی نگاہوں کو پھیر دیا حق سے، ان کو حق نظر نہیں آئے گا۔ سورہ نام آیت نمبر 110 110۔ فاخبرا، امام صاحب کہتے ہیں فاخبرا، یہ کون سے امام صاحب ہیں؟ امام ابن القیم۔ فاخبرا، تو اللہ تعالی نے بتایا، انہ عاقبہم، کہ اللہ نے ان کو سزا دی ہے، علی تخلفہم عن الایمان،
ان کے ایمان سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا سزا دی ہے؟ نہیں، وہ سزا کیا دی وہ آگے آئے گا. اللہ نے ان کو سزا دی ہے ان کے ایمان سے پیچھے رہنے پہ. لما جاہم، جب ایمان ان کے پاس آیا. وعرفوہ، اور انہوں نے ایمان کو پہچان لیا. وَأَعْرَضُوا عَنْهُ، اور انہوں نے ایمان سے اعراض کیا. تو سزا کیا دی اللہ نے؟ بِأَنْ قَلَّبَ أَفْئِدَتَهُمْ. بِأَنْ کا تعلق اس سے عاقبہم سے، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی نگاہوں کو پھیر دیا. وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ، اور اللہ ان کے مابین اور ان کے ایمان لانے کے مابین حائل ہو گیا، رکاوٹ بن گیا. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ آج کے درس کی آیت نمبر نہیں 6 بیٹا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرو. یہ کون سی دعوت ہے؟ کھانا کھانے کی دعوت، ایمان لانے کی دعوت، جنت کے راستے پہ آ جانے کی دعوت. تو فرمایا اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، تم دعوت قبول کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. کب قبول کرو؟ اذا دعاکم، جب اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے، لما یحییکم، اس چیز کی جو تمہیں حیات بخشتی ہے، جو تمہیں زندہ کر دیتی ہے. جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے اس چیز کی جانب جس میں تمہاری حیات ہے، جس میں تمہاری زندگی ہے، وہ کیا؟ ایمان. زندگی کس میں ہے؟ ایمان میں. دل زندہ کس سے ہوتا ہے؟ ایمان سے. زندگی اسلام میں ہے، زندگی قرآن میں ہے، زندگی جہاد میں ہے، زندگی نیک اعمال میں ہے. تو اللہ کا رسول جب بلائے تمہیں ایمان لانے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، نیک اعمال بجا لانے کے لیے، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، قرآن پہ عمل کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، فوری طور پہ اللہ کے رسول کی دعوت کو کیا کرو؟ قبول کرو. اذا، فوراً، جو ہی دعوت ملے. اچھا ورنہ کیا ہوگا اگر فوراً دعوت نہیں قبول کریں گے؟ تو فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی کے مابین اور اس کے دل کے مابین. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق نہیں دیتا ایمان لانے کی، یا پھر اللہ تعالیٰ موت کا وقت لے آتا ہے اور اس کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی. سورہ انفال آیت نمبر 24 فَأَمَرَهُمْ بِالِاسْتِجَابَةِ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو ایمان لانے والوں کو. یہاں پہ حکم کن کو دیا ہے؟ یہ ذرا دھیان سے، یہ اس آیت میں اللہ نے وارننگ ایمان لانے والوں کو دی ہے کہ جب اللہ کا رسول خیر کے لیے بلائے، نیک عمل کے لیے بلائے، قرآن کے لیے بلائے، اسلام کے لیے بلائے، فوراً ایمان لے آؤ، دعوت قبول کر لو. اور کہا ہے کہ یاد رکھو، وارننگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، آدمی کے مابین، وقلبہ، اور اس کے دل کے مابین. فَأَمَرَهُمْ، تو اللہ نے ایمان لانے والوں کو حکم دیا، بِالِاسْتِجَابَةِ لَهُ، اپنی بات کو فوری طور پہ مان لینے کا، وَلِرَسُولِهِ، اور اپنے رسول کی بات کو مان لینے کا، حین یدعوہم، جب اللہ کے رسول ان کو دعوت دے، الی ما فیہ، اس چیز کی جانب، فیہ حیاتم، جس میں ان کی حیات ہے، زندگی ہے، جس سے دل زندہ ہوتے ہیں، جس سے آخری زندگی بنتی ہے. ثم حذرہم، پھر اللہ نے ان کو ڈرایا. اللہ نے ان کو کیا کیا؟ ڈرایا. من التخلف والتأخر عن الاستجابۃ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے معاملے میں لیٹ ہونے سے، لیٹ بھی نہیں ہونا اور پیچھے ہٹنے سے اللہ تعالی نے ڈرایا. الذی یکون سببا، کہ یہ چیز کیا بن جائے گی؟ یہ پیچھے ہٹنا، یہ لیٹ ہو جانا، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے میں لیٹ ہو جانا، یہ سبب بن سکتا ہے اس بات کا کہ لِأَن یحول بینہم وبین قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے مابین اور ان کے دلوں کے مابین حائل ہو جائے. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پس جب وہ ٹیڑے ہوئے، کیا مطلب؟ حق
حق کی طرف نہیں آئے، باطل کی طرف چلے گئے، گمراہی کی طرف چلے گئے، کفر کی طرف چلے گئے. فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ سزا ہے ٹیڑھے ہونے کی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، مزید اللہ نے وضاحت کی کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا کن کو؟ فسق و فجور کرنے والے لوگوں کو، کفر کرنے والے لوگوں کو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ صف آیت نمبر 5. وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس آیت کو دیکھنا پڑے گا جو اس سے پہلے ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کلا ہرگز نہیں اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، روز قیامت ہلاکت ہوگی ان کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے ہیں، ایمان نہ لانے والے ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی آخرت نہیں ہے، جو مر گیا کہانی ختم، اس کو نہیں اٹھایا جائے گا. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، آخرت کا انکار وہی کرے گا، آخرت کا انکار وہی کرتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور بہت گنہگار ہو. اذا تتلی علیہ آیاتنا، ایسے شخص کے سامنے جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ قال، وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. جھٹلا دیا نا. کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اوپر میں ایمان اس لیے نہیں لا رہا کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. معاملہ کچھ اور ہے. کیا معاملہ ہے؟ بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پہ ما کانوا یکسبون، وہ جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے برے اعمال، ان کے گناہ، ان کی بری حرکتیں، ان کے کرتوت، یہ ان کے دل پہ چھا گئے ہیں، زنگ لگ گیا ہے، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. دل نے کام کرنا، روحانی طور پہ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. دنیاوی طور پہ کام کر رہے ہیں لیکن روحانی طور پہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب وہ حق کو پہچانتا ہی نہیں، حق کو قبول ہی نہیں کرتا، باطل کو پسند کرتا ہے، گناہ کو پسند کرتا ہے. یہ ہے سورہ مطففین آیت نمبر 14. اچھا، اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ بہترین تفسیر وہ ہوگی جو کس کی طرف سے آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئے. ترمذی شریف کی حدیث ہے 3334 3334 کہ ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے ایک نماز چھوڑی، زور کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، فجر کی آپ نے نہیں پڑھی یا عصر کی نہیں پڑھی، آپ کے دل پہ کیا ڈال دیا گیا؟ سیاہ نقطہ. آپ نے مثال کے طور پہ شراب پی لی ایک دفعہ، دل پہ کیا ڈال دیا گیا؟ سیاہ نقطہ. آپ کسی لڑکی سے ناجائز گفتگو کر رہے ہیں جو آپ کی وائف نہیں ہے، یہ گناہ ہے جو دل پہ کیا ڈال دیا گیا؟ سیاہ نقطہ. فرمایا اگر یہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے. دل دوبارہ سے صاف ستھرا، جو سیاہی لگی تھی، سیاہ نقطہ، وہ ختم. لیکن فرمایا اگر وہ دوبارہ گناہ کرے، توبہ کرنے کے بجائے مزید گناہ کرے، اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اب اس کی جو سیاہی ہے اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. پہلے ایک نقطہ، پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا گناہ کرے گا، تیسرا نقطہ، چوتھی بار کرے گا، چوتھا نقطہ، حتیٰ کہ یہ سیاہی اس کے دل پہ چھا جاتی ہے، یہ زنگ اس کے دل پہ چھا جاتا ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے کہ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو دیکھا گناہ کتنے خطرناک ہے. امام صاحب کہتے ہیں, کون سے امام صاحب؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فاخبر سبحانہ, چنانچہ اللہ تعالی نے بتایا کہ ان کسبہم غطى علی قلوبہم, کہ ان کے جو گناہ ہیں, جو گناہ کمائے ہیں, انہوں نے جو گناہ کیے ہیں, یہ جو ہے اس چیز نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. ان کے دلوں پہ یہ چھا گئے ہیں. کیا؟ یہ گناہ, یہ گناہوں کی کمائی جو ہے, یہ گناہ جو انہوں نے کیے ہیں یہ ان کے دل پہ چھا گئے ہیں. وحال بینہا وبین الایمان بآیاتی, اور یہ گناہوں کی کمائی حائل ہو گئی ہے ان کے دلوں کے مابین اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان لانے کے مابین. فقالوا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اساطیر الاولین, کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. وقال تعالی فی المنافقین, امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا کن کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں. نسوا اللہ فنسیہم, وہ اللہ کو بھول گئے, انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا. فنسیہم, اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا. سورہ توبہ آیت نمبر 67. اچھا, اس آیت کو سمجھنے کے لیے, ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم, یہ نیکی کی بجائے برائی کا حکم دیتے ہیں, برائی کی ترغیب دیتے ہیں, گناہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں, اور یہ نیکی کرنے سے روکتے ہیں, منع کرتے ہیں باقاعدہ, اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, کنجوس. یہ گناہ ہے نا. تو فرمایا نسوا اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا انہوں نے. فناسیہم, تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ چھوڑ دے یہ وارننگ آپ کے لیے, اللہ کے بغیر تو آپ کچھ نہیں ہیں. وہ ہدایت کیسے پا سکتا ہے جس کو اللہ نظر انداز کر دے, چھوڑ دے. فجازاہم علی نسیانہم لہ, امام صاحب فرماتے ہیں اللہ نے ان کو جزا دی, ان کو سزا دی, ان کو بدلہ دیا ان کے اللہ کو بھول جانے پہ, کہ ان نسیہم, کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. فلم یذکرہم بالہدی والرحمہ, اللہ تعالی نے ان کو یاد نہیں رکھا ہدایت دینے میں اور رحمت کرنے کے معاملے میں. وَأَخْبَرَ, اور اللہ تعالی نے بتا دیا أَنَّهُ أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں خود اپنی جانیں بلا دیں, اللہ نے ان کو ان کے نفس بلا دیے. کیا مطلب؟ دیکھیں, جس کو اپنا آپ یاد ہوگا تو وہ اپنی فکر کرے گا, اپنے مستقبل کی فکر, مستقبل کیا, آخرت کی فکر, قبر کی زندگی کی فکر. پھر وہ ایمان لائے گا, پھر وہ اطاعت کرے گا, پھر وہ سب کا خیرات کرے گا, نمازیں پڑھے گا, نیکی کا حکم دے گا, برائی سے روکے گا. لیکن جب یہ لوگ اللہ کو بھول گئے, اللہ نے ان کو سزا یہ دی, ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا, چھوڑ دیا ان کو. دوسرے نمبر پہ اللہ نے انہیں ان کا اپنا نفس بلا دیا. اب انہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں, انہیں جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا, انہیں قبر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا, اور گناہوں کے اوپر دوڑے چلے جا رہے ہیں, گناہوں کے راستے پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں. فلم یطلبوا, اچھا اللہ نے ان کو ان کا اپنا نفس, ان کو ان کے نفس بلا دیے. فلم یطلبوا کمالها بالعلم النافع والعمل الصالح, چنانچہ انہوں نے اس چیز کو طلب نہیں کیا جس سے ان کے نفس کو کمال ملتا ہے. وہ کیا؟ علم نافع, یعنی کہ علم نافع, مفید علم لے کر اور نیک اعمال کر کے انہوں نے اس چیز کو طلب نہیں کیا جس میں ان کے نفس کا کمال ہے. وہما الہدا و دین الحق, اور یہی دو چیزیں ہدایت ہیں اور سچا دین ہے. کیا؟ علم نافع اور عمل صالح.
فَأَنْسَاهُمْ طَلَبَ ذَلِكَ، اللہ نے ان کو بھلا دیا یہ چیز طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا، اللہ سے علم نافع مانگنا، وَمَحَبَّتَهُ وَمَعْرِفَتَهُ، اور اللہ نے ان کو بلا دیا اس چیز سے محبت رکھنا اور اس چیز کو پہچاننا، والحرص علیہ، اور اس کا شوق رکھنا۔ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ عقوبۃ لنسیانہم لہ، اللہ نے ان کو سزا دی ہے اس بات کی کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ جو اللہ کو چھوڑے گا اللہ اس کو چھوڑ دے گا، اور ہمیں اللہ کی ضرورت، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ وقال تعالی فی حقہم، اور اللہ تعالی نے فرمایا ان کے حق میں، کن کے حق میں؟ منافقین کے حق میں، منافقین کے بارے میں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ جس کے دل پہ اللہ مہر لگا دے اس میں ہدایت داخل ہو سکے گی؟ اب قرآن اثر کر سکے گا؟ نہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے بھی ان الفاظ سے پہلے کے الفاظ کو ذہن میں لانا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو آپ کی باتیں بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب وہ آپ کی مجلس سے باہر آتے ہیں تو قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو وہ کہتے ہیں ان سے جن کو علم دیا گیا، جن کے مومنوں سے، صحابہ کرام سے، تو کہتے ہیں ان سے ماذا قال آنفا، یہ ابھی اندر کیا کہا ہے اس آدمی نے، کیا باتیں کی ہیں اس نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی گئی، قرآن ان کے دلوں میں اتر نہیں سکا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے احادیث بیان کی، یہ احادیث ان پہ اثر نہیں ڈال سکی، ان کو احادیث کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ اصل بات یہ ہے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ یعنی کہ جب انہوں نے مذاق اڑایا قرآن کریم کا، مذاق اڑایا اللہ کے نبی کی احادیث کا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، کفر پہ چل رہے ہیں، کیونکہ دل کفر کو پسند کرتا ہے، گناہوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی، زادہم ہدا، اللہ نے انہیں ہدایت کے میدان میں آگے بڑھا دیا، ان کو مزید ہدایت دے دی۔ جب آپ ہدایت قبول کریں گے اللہ آپ کو مزید ہدایت دے گا۔ وآتاہم تقواہم، اور ان کو اللہ نے ان کا تقویٰ دیا۔ صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت سن کے اسے قبول کرتے رہے، اللہ انہیں اور ہدایت دیتا رہا، اللہ ان کے تقویٰ میں مزید اضافہ کرتا رہا، تقویٰ کے مراتب پہ مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اور یہ لوگ مذاق اڑاتے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اب قرآن ان کو پر اثر نہیں کرتا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 16، 17، 16 اور 17۔ امام صاحب کہتے ہیں فَجَمَعَ لَهُم بَيْنَ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ وَالضَّلَالِ، تو اللہ نے ان کے لیے دو چیزیں اکٹھی کر دیں۔ نمبر ایک، خواہشات نفس کی پیروی کرنا، جو دل میں آیا وہ کرنا ہے جی ہم نے، خواہشات نفس کی پیروی کرنا، والضلال، اور گمراہی، نمبر دو گمراہی۔ الذی هو ثمرتہ وموجبہ، اور یہ جو گمراہی ہے یہی نتیجہ ہے، یہی پھل ہے کس کا؟ خواہشات نفس کی پیروی کرنے کا۔ کما جمع للمہتدین، جیسا کہ اللہ نے دو چیزیں جمع کر دی ان کے لیے جو ہدایت کو قبول کریں۔ کون سی دو چیزیں؟ بین التقوی والہدی، تقوی اور ہدایت۔ یعنی کہ اللہ نے کہا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت پائیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں بڑھاتا ہے اور انہیں کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تقوی دیتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کو خواہشات نفس کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اور خلاصہ یہی ہے کہ جو ہی ہدایت ملے، جو ہی حدیث آئے، جو ہی کوئی آیت سنیں، فوری طور پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو قبول کریں
اس کو سینے سے لگائیں، اس کو عزت دیں، اس کو احترام دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہدایت دے گا۔ ایک درس قرآن میں جائیں گے، اللہ دو مزید دروس قرآن میں جانے کی توفیق دے گا۔ ایک درس حدیث میں جائیں گے، اللہ مزید دروس حدیث میں جانے کی توفیق دے گا۔ اور اگر آپ کے پاس حق آیا، آپ نے اس سے اعراض کیا، مسجد آپ کے محلے میں بن گئی توحید والوں کی، آپ نے اعراض کیا، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کی آپ کو سزا دے، اور پھر آپ ہدایت سے دور ہوتے چلے جائیں اور ہدایت سے بالکل محروم ہو جائیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور ہدایت آئے تو اس کو فوراً سینے سے لگانا چاہیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔